عزیزان من، علامہ اقبال جب انگلستان گئے تھے تو ہندی نیشنلسٹ اور ایک شاعر کے طور پر مشہور تھے، لیکن جب آپ انگلستان سے لوٹے ہیں تو ایک مومن کا دل اور فکر لے کر لوٹے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ اتنے مسلمان انگلستان جاتے ہوئے نہیں تھے جتنے واپسی پر ہو گئے، اور بقول ان کے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسٹر محمد علی جناح کس طرح انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور کس طرح ہندوستانی لوگوں سے دل برداشتہ ہو کر سیاست کو چھوڑا اور وہ انگلستان چلے گئے۔ آج کے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح علامہ اقبال جو ہندوستان سے انگلستان جا کر کس طرح بدل گئے، یعنی جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہ کس طرح یورپ نے ان کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ عزیزان من، علامہ اقبال جب انگلستان گئے تھے تو ہندی نیشنلسٹ اور ایک شاعر کے طور پر مشہور تھے، لیکن جب آپ انگلستان سے لوٹے ہیں تو ایک مومن کا دل اور فکر لے کر لوٹے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ اتنے مسلمان انگلستان جاتے ہوئے نہیں تھے جتنے واپسی پر ہو گئے، اور بقول ان کے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یورپ میں جب آپ نے مغربی تہذیب و تمدن اور اس کی روح میں کار فرما مصرف تصورات کو براہ راست دیکھا اور مغرب کے فلسفوں کو کھنگالا تو آپ پر مغربی تہذیب کا اصلی چہرہ منکشف ہو گیا۔ لہذا دیکھیے کہ کیمبرج میں آپ کے آخری ایام کی ایک غزل کے چند اشعار ہیں کہ سنا دیا گوشے منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا پھر استوار ہوگا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دگاں نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ آب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا پائیدار ہوگا۔ قوم پرستی کے مسئلے پر آپ پکے ہو چکے تھے کہ اس قسم کی کوئی تحریک مسلمانوں کے ملی تشخص اور دینی وجود کے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ہو۔ اسی دور کی ایک اور غزل کے دو اشعار ہیں کہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی تھاد وطن نہیں ہے، کہاں کا آنا کہاں کا جانا فریب ہے امتزاز عقبہ، نمود ہر شے میں ہے ہماری کہیں ہمارا وطن نہیں ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انگلستان میں آپ کی قلب ماہیت ہو گئی، جہاں آپ کی شاعری میں وطنی محبت اور ہندی قومیت کا جذبہ ملتا تھا، اب وہاں جذبہ عالم ملت اسلامی موزن تھا، اور پہلے جہاں آپ کی شاعری میں ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، اور اسی طرح کا شعر اور نظمیں ملتی تھی، اب وہاں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، کہ جیسا وجد آفری ترانہ آ جاتا ہے۔ اب آپ قوم کو اپنے تابناک ماضی کی یاد سے بھی گداز کرتے ہیں اور امت کی موجودہ زبوں حالی کا نقشہ کھینچ کر جو جوڑتے بھی ہیں۔ آپ کی نظم سکلیہ ملی مرثیہ خوانی کا کمال نمونہ ہے۔ رولے اب دل کھور کے دیدہ خونا ببار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ آپ کی نظم بلاد اسلامیہ اور مسجد قرطبہ، اس میں جس درد سے مرثیہ خوانی کی گئی ہے، اس میں فکر و خیال کی عام بلندی پروازی کے علاوہ جذبہ ملی کی جو بے قراری ہے، جو تڑپ ہے، اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جذبات ملی کا کیسا طوفان علامہ کے بحر و قلب میں موجود تھا۔ آپ کی شاعری کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ آپ فقط امت کی زبوں خالی پر مرثیہ خوانی ہی نہیں کرتے، بلکہ امت محرومہ کی تجدید احیاء کا پیغام بھی دیتے ہیں، اور ملت اسلامیہ کی نشاط ثانیہ کی دعوت بھی۔ آپ کی شاعری میں فقط درد انگیز نعرے ہی نہیں، ولولہ انگیز پیغام عمل بھی ہے، اور ایک شاندار مستقبل کی نوید بھی۔
جیسا کہ کہتے ہیں کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اور خاص طور پر آپ کی نظم طلوع اسلام تو اول تاخر ایک طبل رحیل ہے۔ وطنی قومیت کے حوالے سے علامہ صاحب کے چند اشعار دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ آپ اب وطنی قومیت کے کتنے اخلاف ہو گئے تھے۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ انگلستان سے واپسی کے بعد تقریباً 1914 تک کا زمانہ آپ کی بنیادی فکر کی تشکیل اور تکمیل کا زمانہ ہے۔ 9 نومبر 1914 کو آپ کی والدہ فوت ہوئیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں یہ غم سب سے بڑا تھا۔ والدہ کی وفات کے ساتھ ہی آپ کی زندگی کا ایک دور بھی گویا رخصت ہو گیا۔ 1915 میں آپ کی شور آفاق مثنوی اسرار خودی چھپی۔ اس کے بعد آپ کی شہرت ہندوستان تو کیا باہر کی دنیا تک پھیل گئی۔ آپ کی شاعری میں اور خود آپ کی ذات میں ایک نعتیہ فضا چھا گئی۔ آپ کی شخصیت کو اگر کوئی پورا نام دیا جا سکتا تھا تو وہ تھا عاشق رسول۔ اگر میں یہاں آپ کے نعتیہ اشعار بیان کرنا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف ایک دو واقعات کا ذکر کروں گا جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو جناب اقدس سے خاص نسبت عطا ہوئی تھی۔ ایک دن آپ کو خط ملا، لکھنے والے کا کوئی نام پتہ نہیں تھا، بس خط میں لکھا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تمہاری ایک خاص جگہ ہے جس کی تمہیں کچھ خبر نہیں، اگر تم فلاں وظیفہ پڑھا کرو تو تمہیں اس کا علم ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ بھی خط میں درج تھا۔ خط میں چونکہ بھیجنے والے کا کوئی نام پتہ نہیں تھا، لہذا علامہ صاحب نے اسے کسی چاہنے والے کی دل لگی سمجھا اور بشارت پر کوئی عمل نہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ خط ادھر ادھر ہو گیا۔ اس کے چند ماہ بعد ایک واقعہ پیش آیا اور آپ نے والد کو خط لکھا۔ پرسوں کا ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیر زادہ مجھے ملنے کے لیے آیا۔ اس کی عمر تقریباً 33-35 سال ہوگی۔ شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے، گفتگو سے ہوشیار، سمجھدار اور پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا، مگر بیشتر اس کے کہ مجھ سے کوئی گفتگو کرتا مجھے دیکھ کر بے اختیار زاروں کی طرح رونے لگا۔ میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے اور مجھ سے کچھ مدد مانگتا ہے۔ استفسار حال کیا تو کہنے لگا کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے، میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں۔ رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ غم۔ مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں نوگام میں، میرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے۔ میں نے عالم کشف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا۔ صف نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو حضور سرور کائنات نے پوچھا محمد اقبال آیا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ محفل میں نہیں تھا۔ اس پر ایک بزرگ کو اقبال کو بلانے کو بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی اور رنگ گورا تھا، ماں بزرگ کے صف نماز میں داخل ہو کر حضور سرور کائنات کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کی شکل سے واقف نہ تھا، نہ نام معلوم تھا۔ کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں جن کے پاس جا کر میں نے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی۔ وہ آپ کی تحریروں کے ذریعے آپ کو جانتے ہیں، وہ کہ انہوں نے کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ اس دن سے میں نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کر آپ سے ملوں گا، سو میز آپ سے ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے لاہور کا سفر کیا اور آپ کو دیکھ کر مجھے بے اختیار رونا اس لیے آیا کہ میرے کشف کی تصدیق ہو گئی۔ جو شکل آپ کی میں نے کشف میں دیکھی تھی اس میں ذرا برابر فرق نہیں تھا۔ یہ ماجرا سن کر مجھے وہ خط یاد آ گیا جس کا ذکر میں نے ابتدا میں کیا ہے۔ مجھے سخت ندامت ہو رہی ہے اور روح نہایت کرب و اضطراب کی حالت میں ہے کہ میں نے وہ خط ضائع کر دیا۔ آپ مہربانی کر کے اس مشکل کا حل بتائیے، کیونکہ پیرزادہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے متعلق جو کچھ دیکھا ہے وہ سب والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ اس کا کوئی حل بتائیے یا مزید دعا کریں کہ اللہ اس گرہ کو کھول دے۔ اسی طرح جب آپ کو سر کا خطاب ملا تو آپ کے ایک دوست نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اب شاید اقبال کھل کر اظہار خیال نہ کر سکے، تو آپ نے جواب میں دیا میں آپ کو اس اعزاز کی اطلاع خود دیتا، مگر جس دنیا کے میں اور آپ رہنے والے ہیں اس میں اس قسم کے واقعات احساس سے فروتر ہیں۔
سینکڑوں خطوط اور تار آئے اور آ رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گراں قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے قلب کو احساس ہوا ہے، تو قسم ہے خدائے ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان و آبرو ہے، اور قسم ہے اس بزرگ و برتر وجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی وجہ سے خدا پر ایمان نصیب ہوا اور مسلمان کہلاتا ہوں، دنیا کی کوئی قوت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی انشاءاللہ۔ علامہ صاحب نے وہی مغربی تعلیم حاصل کی جو آج کا نوجوان انگریزی یونیورسٹی میں حاصل کر رہا ہے۔ یہی تاریخ، یہی ادب، اقتصادیات، سیاسیات، قانون اور فلسفہ آپ نے بھی پڑھا، اور آپ ان میں مبتدی نہیں تھے بلکہ منتہا فارغ التحصیل تھے، بلکہ فلسفہ میں تو آپ کو امام کا درجہ حاصل تھا، جس کا اعتراف بہت سے اکابر اور فلسفہ کر چکے ہیں۔ جس علمی شراب کے دو چار گھونٹ پی کر لوگ پہننے لگتے ہیں، آپ تو اس کا سمندر پیے ہوئے تھے۔ آپ نے مغربی تہذیب کو ساحل پر بیٹھ کر ہی نہیں دیکھا، بلکہ آپ اس میں غوطہ زر ہو چکے تھے، ان تمام مرحلوں سے گزر چکے تھے جن میں پہنچ کر ہماری قوم کے ہزاروں لوگ اپنے دین و ایمان، اپنے اصول، تہذیب و تمدن اور اپنے قومی اخلاق کے مبادی تک سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی قومی زبان بولنے کو حقیر جاننے لگتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب جب مغربی تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے ہیں تو پہلے سے بڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جتنا اس کی گہرائی میں اترتے جاتے ہیں اتنا ہی مسلمانی کا رنگ چڑھتا جاتا ہے، اور جب تہ تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، قرآن اور اس کے رسول میں گم ہو جاتے ہیں۔ پھر قرآن ہی آپ کی اصل فکر کی اساس بن جاتا ہے۔ آپ سوچتے قرآن سے ہیں، دیکھتے قرآن سے ہیں، حقیقت اور قرآن آپ کی نظر میں شہ وحد بن جاتا ہے۔ اس میں آپ اس طرح فنا ہو جاتے ہیں کہ آج تک کوئی ایسا عالم نظر نہیں آتا جو فنائیت فی القرآن میں آپ کے سامنے ٹک سکتا ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ آپ کی والہانہ عقیدت کا حال تو سبھی جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال چکے تھے، اور حدیث کی جن باتوں پر نئے تعلیم یافتہ تو درکنار پرانے علماء حضرات کان کھڑے کرتے ہیں اور پہلو بدل کر تعویلیں کرنے لگتے ہیں، مگر یہ امام فلسفہ ان کی ڈیٹ لفظی مفہوم پر ایمان رکھتا تھا، اور ایسی کوئی حدیث سن کر لمحہ کے لیے بھی دل میں شک نہیں گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے سامنے بڑی حیرانی سے ایک حدیث کا ذکر کیا کہ حضور اصحاب ثلاثہ کے ساتھ کوئی احد تشریف رکھتے تھے، اتنے میں احد لرزنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس پر پہاڑ ساکر ہو گیا۔ علامہ صاحب نے سنتے ہی فرمایا، اس میں حیرانی اور اچنبے کی کون سی بات ہے؟ میں اس کو استعارہ مجاز نہیں بلکہ مادی حقیقت سمجھتا ہوں، اور میرے نزدیک اس کے لیے کسی تعویل کی حاجت نہیں۔ اگر تم آگاہ ہوتے تو میں معلوم ہوتا کہ نبی کے پاؤں کے نیچے آ کر مادے کے بڑے بڑے تودے لرز اٹھتے ہیں، مجاز کے طور پر نہیں، واقعی لرز اٹھتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے جن احکام کو بہت سے روشن خیال فرسودہ اور بوسیدہ سمجھتے ہیں اور جن پر اعتقاد رکھنا ان کے نزدیک تاریخ خیالی ہے، آپ نے نہ صرف ان پر اعتقاد رکھتے، ان کو مانتے، بلکہ برملا ان کی حمایت بھی کرتے۔ ایک دفعہ ہند حکومت نے آپ کو جنوبی افریقہ میں اپنی سفیر بنا کر بھیجنا چاہا اور یہ عہدہ آپ کو پیش کیا، مگر شرط یہ تھی اقبال اپنی بیوی کو پردہ نہ کروائیں گے اور سرکاری تقریبات میں لیڈی اقبال کو ساتھ لے کر شریک ہوں گے۔ آپ نے یہ کہہ کر یہ عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود لارڈ ڈارلنگٹن سے کہا کہ میں بے شک ایک گنہگار آدمی ہوں، احکام اسلام کی پابندی مجھ سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، مگر میں اتنا بے وقت نہیں ہوا کہ میز دنیا داری کے لیے شریعت کا حکم توڑ دوں۔ اس طرح ایک دفعہ پنجاب کے ایک دولت مند رئیس نے قانونی مشورے کے لیے آپ کو سر فضل حسین اور 1-2 اور قانونی اصحاب کے بلایا اور اپنی شاندار کوٹھی میں سب کے رہنے کا انتظام کیا۔ جس وقت علامہ صاحب اپنے کمرے میں آرام کے لیے گئے، دنیاوی عیش و عشرت کے سامان دیکھ کر اور اپنے نیچے نرم و گداز بستر دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ جن کی جوتیوں کے صدقے آج مجھے یہ مرتبہ حاصل ہے، انہوں نے پوری زندگی بوریے پر سو کر گزار دی۔ یہ خیال آتے ہی رونے لگے، اس نرم و گداز بستر پر لیٹنا محال ہو گیا، اٹھے اور برابر غسل خانے کی جا کر کرسی پر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ جب دل کو ذرا قرار آیا
تو ملازم کو بلا کر چارپائی پر باہر بستر لگوایا اور جب تک رہے اسی چارپائی پر اور بستر پر سوتے رہے۔ میرے خیال میں آج کے حصے کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلے حصے کو دوبارہ سے شروع کریں گے، اور تب تک لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔